اردو ختم ہو رہی ہے بھائی, جو تمیز کی زبان تھی. انگلش میں تھوڑی تمیز ہے یار, تمیز تو اردو میں. انگلش میں بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, اتنی تو انگلش آنی چاہیے یار. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, انگلش تو بین الاقوامی زبان ہے, سب کو سیکھنی چاہیے, لیکن اردو کسی رشتہ نہ چھوڑو نا. دیکھو جو گورے ہیں, جرمن کے, فرانس کے, ناروے کے, وہ بھی انگلش سیکھتے ہیں, مگر اپنی زبان چھوڑتے نہیں ہیں. وہ انگلش کو دوسرے درجے میں کہ بھائی بین الاقوامی زبان ہے, دنیا میں ہر جگہ کام آئے گی, اپنی زبان. تو ہمارا کلچر تو اردو میں ہے بھائی, تہذیب اردو میں ہے. تو بڑے سے کو کیسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یو. ارے ایلڈر تو بولتے ہیں, جب خطاب کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یو. دادا کو کیا بولیں گے؟ یو. کوئی ادب ہے؟ بولو نا بھائی, سارے یو. اردو میں چھوٹا ہے تو, اوے تو کیا کر رہا ہے اوے, ہیں؟ تھوڑا سا احترام دینا ہے تم, اس سے درجے کا پتہ چلتا ہے. تم بیگم تم کیا کر رہی ہو, تھوڑا احترام دو تمیز سے. اور آپ, یہ اور زیادہ احترام. دیکھو کوئی چیز دینی ہو, اس کے اردو میں مختلف طریقے. اردو تہذیب کی زبان ہے, ہمیں گریوی میں ملی ہے اردو زبان, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو, ایسی پیاری زبان مل گئی. اس میں عربی اور فارسی جو ہے نا, بڑی بڑی زبانوں کا ملاپ ہے یہ. تو دونوں زبانوں کا حسن اردو میں, عربی کا حسن بھی اور فارسی کا. بہت بلیغ زبان ہے اردو. کل ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا انگریز کا. میں نے کہا وہ کتاب اور صفحہ نمبر میں کسی وقت لوگوں کو بتاؤں گا. اس انگریز نے لکھا ہے کہ انگلش بین الاقوامی زبان ہے, مگر انگلش میں اظہار معافی الضمیر پوری طرح ممکن نہیں. یہ انگریز نے لکھا ہے. تو وہ جو مجھے بتا رہے تھے نا انگریز کے حوالے سے, انہوں نے ایک شعر پڑھا اردو کا, تو انہوں نے بتایا کہ اردو شاعری ایسی ہے کہ جس کا انگلش میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ یعنی وہ آپ اپنے جذبات کو زبان پہ نقل کر ہی نہیں سکتے. عربی تو پھر اس سے بھی آگے ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں, محبوبہ کی زلفیں, یہ ہوتا ہے نا شاعری میں, محبوبہ کی زلفوں کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں, اس کو انگلش میں کیا کہو گے؟ ان دا ہیئر آف محبوبہ. تو واٹ لگ گئی نا شعر کی, ہے بھائی. ابے بھائی اردو میں بال ایک کا کانسیپٹ ایک الگ ہے, بال, محبوبہ کے لمبے بال, لیکن جب زلف بولو گے تو یہ کچھ اور معنی دے گا. زلفوں کی چھاؤں گھنی, جو شاعر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, گھنی چھاؤں. تو یہ اردو میں, کیونکہ اردو کبھی عربی سے لفظ ادھار لیتی ہے, کبھی فارسی سے, کبھی ٹرکش سے, جو لفظ اس کو جہاں سوٹیبل لگتا ہے اردو ادھار لے کے لگا دیتی ہے. یہ اردو کی خاصیت ہے. اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں, کبھی انگلش میں مشاعرے سنے ہے ہی نہیں, ادب ہی نہیں ہے. شاعری تو جب ہو جب ادب بھی تو ہو. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر بٹ یو آر. میں مانتا ہوں کہ انگلش کی بڑی فضیلت ہے, انگلش کو فضیلت ہے, بین الاقوامی زبان ہے, بس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بولی جائے گی, سمجھی جائے گی, ترقی انگلش میں ہی کر سکو گے آپ. لیکن تہذیب نہیں ہے بھائی. جو ہماری تہذیب, جو بر صغیر کے مسلمانوں کی, جو بر صغیر کے مسلمان جو ہے نا, وہ تہذیب میں دوسرے دنیا کے مسلمانوں سے ممتاز ہیں. آپ کو اصل کلچر معلوم نہیں ہے, یہ تو ختم ہو رہا ہے کلچر. جو تمیز, آداب, بڑوں کا احترام, القابات اردو میں, وہ کسی زبان میں نہیں ملیں گے آپ کو. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا تھا, آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے, چھوٹا سا آدمی ہے کوئی, ادھر لے, اور ہمارے پاس پنجابی بھی ہے بالکل ہی. ہم نے اگر اس کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے تو پنجابی کے الفاظ بھی ہم ادھار لے لیتے ہیں. لے پھڑ پھڑ کہتے ہیں نا, یہ ہم اس کو اس کی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے بھائی؟ ٹیک, پلیز لگا دیں گے, پلیز ٹیک دس. بس ٹیک کے آگے کچھ بھی نہیں. چھوٹے کو بھی ٹیک دس, بڑا بھی ٹیک, اور پلیز کو 3 سے ضرب دے دے گا, پلیز 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 یوں کر لے گا. اردو میں کیا ہے؟ پنجابی سے بھی ادھار لے لو ایک لفظ, لے پھڑ اور نکل, پھٹا کھا, ٹھیک ہے نا, لے. اور تھوڑا سا آپ کہتے ہو یار اتنی بے اکرامی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو آپ نے کہہ دیا لے. تھوڑا اور عزت دینا چاہ, لے لو. اور عزت دینا چاہ رہے ہیں, لے لیں. اور عزت, لے لیجئے. اور عزت, لے لیجئے گا.
اور اس میں عزت کے ساتھ محبت کا تڑکا بھی, 2 ٹماٹر محبت کے بھی ڈالنے ہیں, تو لے لیجئے نا. خدا کی قسم اگر وہ کریلے کا جوس بھی ہوگا نا تو لے لے گا کہ یار اس کریلے کی کڑواہٹ آپ کے لے لیجئے نا نے. کبھی کہتے ہیں نا آئیے نا میاں بیوی اسی سٹائل میں بات نہیں کرتے, باقی ہر آدمی آج کل اسی سٹائل میں بات کر رہا ہے. وہ میں اکثر اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہاری فیملی ہے یہاں, تو ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں گیا, ان کا میاں بیوی کو جھگڑا چل رہا تھا نا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے, بات آ گئی ہے اردو کی فضیلت پر تو سنا دیتا ہوں. تو وہ نا لڑنے لگے نا میرے سامنے. تو وہ شوہر, وہ پرانے انڈیا کے ہندوستانی, جو اصل اردو ان کی, بہاری تو ہیں لیکن بہرحال اصل تو وہیں سے اردو بچپن سے ان کے گھر میں بولی جا رہی ہے بہت پہلے سے. تو بیگم کو میرے سامنے کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیے, ڈانٹ, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. پھر وہ درمیان میں بول پڑتی, ہم نے کہا نا کہ آپ خاموش ہو جائیے. میں نے کہا یار کیا اسٹائل ہے یار. انگلش میں شٹ اپ, انگلش میں یہ بولے گا نا, او یو شٹ اپ, اور پھر 1-2 شٹ مٹ بھی لگا دے گا, اللہ معاف فرمائے. تو میں نے, میرا دل چاہ رہا تھا یہ لڑیں. میں نے کہا ایسے تمیز سے لڑ رہے ہیں یار, مزہ آ رہا ہے. او آپ خاموش, بیگم ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. یہ اردو تھی ہمارے گھروں میں پہلے, اسکولوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. القاب کیسے ہوتے تھے, اب تو وہ القاب ہی عجیب سے ہو گئے, نور چشمی لوگ کر رہے ہوتے, یہ چشمہ کہاں سے آ گیا اس میں یار. بیٹی کو خط لکھنے کا الگ طریقہ تھا, بہشتی زیور ہے نا پرانی والی, آپ اس میں دیکھیں بیٹی کو کیسے خط لکھا جاتا ہے اور بیٹے کو کیسے خط لکھا جاتا ہے, باپ کو کیسے القابات لگائے جاتے ہیں. باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے, بیٹی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے, بہن سے بات کرنے کا طریقہ, بہن کے لیے لفظ بہن ہے, لیکن جب آپ خط لکھیں گے یا کسی سے تعارف کروائیں گے ہمشیرہ صاحبہ, بیوی ایک سادہ سا لفظ ہے, لیکن جب اپنی بیگم کو عزت دیں گے, اہلیہ میری اہلیہ ہے, یہ انگلش میں وائف, ہر جگہ کیا چل رہا ہے, بہن الگ ہے, ہمشیرہ کا معنی اس میں آپ نے عزت کا تڑکا لگا دیا, سمجھ رہے ہیں نا. اور بیوی کا بھائی ہے سالہ, کیوں ہے وہ کم سالہ, جو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی نام رکھا نا, لیکن اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں اس کو, برادر نسبتی, کتنا اچھا نام ہے. ہم زلف, یہ سانڈو مانڈو جو الفاظ ہیں نا, یہ اردو کے نہیں ہیں, یہ خالصتاً جو سنسکرت زبان ہے یا اس ٹائپ کی کچھ اور زبانیں تو وہاں سے آئے, یہ اصل اردو نہیں ہے. یہ وہ ساڑو پتہ نہیں, ایک سامنے میرے سانڈو ہیں, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار سانڈو, ابھی تک نہیں مجھے پتا, وہ تھے کچھ عجیب سے. خیر تو جو ہے, تو ہم زلف کا لفظ اچھا ہے بھائی. انہوں نے جس سے نکاح کیا انہی کی ہمشیرہ میرے نکاح میں ہے, تو بڑی پیاری زبان ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا.